بابا مجھے کہیں نہیں جانا، آپ مجھے وہاں کیوں لے کے جا رہے ہیں اور کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ میں نے کہا بابا میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگے زویا بیٹا اس وقت میں تمہیں کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتا، چپ ہو جاؤ۔ اتنا شور کیا مچا رہی ہو؟ کسی غیر کے پاس نہیں، میں تمہیں تمہارے اپنوں کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا لیکن مجھے نہیں جانا وہاں، جنہوں نے اپنی زندگی میں آپ کو گھر سے بے دخل کر دیا، باقی جائیداد سے آپ کو بے دخل کر دیا۔ کہنے لگے زیادہ نہ بولو، تمہارے دادا بہت بیمار ہیں، تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے ایسے دادا سے نہیں ملنا جنہوں نے میری ماں کو کبھی قبول نہیں کیا تھا۔ کہنے لگے چپ ہو جاؤ، تمہیں سچ نہیں پتا۔ میں نے کہا بابا مجھے سچ جاننا بھی نہیں ہے، بس مجھے نہیں جانا آپ کے باپ کے گھر۔ کہنے لگے خبردار جو تم نے اب کچھ بھی کہا۔ پہلی بار میرے باپ نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ میں نے غصے سے ماتھے پہ بل ڈالے اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ 15 دن پہلے ہی میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، حالانکہ ٹھیک ٹھاک تھی۔ اچانک سے سینے میں درد اٹھا، ہاسپٹل پہنچے بھی نہیں تھے کہ وہ ہمیں چھوڑ کے بھی جا چکی تھیں۔ میری والدہ کی اچانک موت پر میں تو چند دن بالکل پاگل سی ہو گئی تھی۔ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ میں سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس وقت بابا ہی تھے جنہوں نے مجھے سنبھالا تھا، لیکن ابھی اس بات کو 15 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ بابا مجھے اپنی حویلی لے جانا چاہتے تھے۔ اس حویلی جہاں کئی سال پہلے میری ماں اور باپ کو دھکے دے کے نکال دیا گیا تھا، اور وہ دادا جس نے ہمیشہ میری ماں کو برا بھلا کہا تھا۔ میں ان کی حویلی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس وقت مجبور تھی کیونکہ بابا میرے ساتھ تھے اور میں اپنے باپ کے سامنے کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک عالی شان حویلی کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی اور گاڑی کی آواز سن کر چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ ہماری گاڑی بڑی شان کے ساتھ اس حویلی کے اندر داخل ہوئی، جہاں پہلے سے ہی سب لوگ میرے منتظر تھے۔ یہ شاید بابا کے گھر والے تھے۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں کھڑی ہوئی تو میرے والد دروازہ کھول کے باہر نکل چکے تھے۔ مجبوراً مجھے بھی آنا پڑا۔ سامنے میں نے دیکھا تو کافی عمر رسیدہ شخص ویل چیئر پہ بیٹھا تھا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ شاید وہی میرا دادا تھا، سردار جمشید خان۔ اس کے ساتھ ایک میرے والد کے ہی لگ بھگ عمر کے ایک شخص بھی کھڑے تھے، جنہوں نے ویل چیئر پکڑ رکھی تھی۔ کچھ خواتین بھی تھیں جنہوں نے اچھی طرح سے دوپٹے سر پہ لے رکھے تھے۔ کچھ زیادہ عمر کی تھیں، کچھ نوجوان تھیں۔ پہلی بار میں اپنے اس خاندان کو دیکھ رہی تھی، جس کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، جانتی تک ہی نہیں تھی۔ میں شہر سے آئی تھی، بلکہ امریکہ سے آئی تھی، اس لیے میرا پہننا اوڑھنا ویسا ہی تھا۔ میں نے جینز کی پینٹ اور شرٹ پہن رکھی تھی، گلے میں ایک چھوٹا سا مفلر تھا، وہ بھی اپنے والد کے بار بار کہنے پہ لے لیا تھا۔ میرے بال لیئرز میں کٹے ہوئے تھے اور کندھوں سے کچھ نیچے تھے۔ میں اجنبی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ میرے والد آگے بڑھے، دادا جان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ وہ بھی رو رہے تھے، پھر میرے والد کا ماتھا چومنے لگے، رخسار چومنے لگے۔ کہنے لگے بڑے عرصے بعد میں نے تمہیں دیکھا ہے، کئی سال گزر گئے تمہیں دیکھے ہوئے۔ اپنے باپ کی ذرا سی ناراضگی پر کیا کوئی اتنی بڑی سزا اپنے باپ کو دیتا ہے؟ میرے والد ان کے آنسو صاف کر رہے تھے۔ کہنے لگے مجھے معاف کر دیں، آپ کو تو پتہ ہے میری رگوں میں بھی آپ کا ہی خون دوڑا ہے۔ پھر میرے دادا کی نظر مجھ پہ پڑی، لیکن وہاں کھڑی سب خواتین مجھے پیچھے کھڑا دیکھ رہی تھیں۔ ماتھے پہ بل تھے، چہرے پہ ناگواری، اور ایسے ہی تاثرات میرے بھی چہرے پہ تھے۔ میرے دادا نے جب میری طرف دیکھا تو میرے والد کی طرف دیکھنے لگے، پھر مسکرانے لگے۔ وہ کہنے لگے سردار سائیں، یہ آپ کی پوتی ہے، زویا زبیر خان۔ میرے دادا نے اپنے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھائے، لیکن میں ان کے گلے نہیں لگنا چاہتی تھی۔ مجھے غائبانہ طور پر ہی ان سے نفرت تھی۔ میرے بابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور خود مجھے میرے دادا کے قریب کیا۔ وہ ویل چیئر پہ تھے، مجبوراً مجھے جھکنا پڑا۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ کہنے لگے ماشاء اللہ، وعلیکم السلام۔ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہوں نے میرا چہرہ پکڑا اور اپنے قریب کیا، میرے ماتھے کا بوسہ لیا۔ کہنے لگے جیتی رہو بیٹا،
پھر کہنے لگے زبیر خان یہ تو تمہاری کاپی ہے، ہو بہو تم پہ گئی ہے۔ بابا مسکرانے لگے، وہ میرا چہرہ چھوڑ چکے تھے۔ میں کھڑی ہو گئی، میں نے کہا جی نہیں، میں اپنی ماں جیسی ہوں۔ یہ سن کر ایک دم میرے دادا کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میں نے گہری سانس لی۔ کہنے لگے بیٹا یہ تمہارے تایا اور تائی ہیں۔ ویل چیئر پکڑے شخص کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کے ساتھ کھڑی عورت کے ساتھ جو ماتھے پہ بل ڈالے کھڑی تھی، لیکن وہ شخص مسکرا رہا تھا۔ میرے قریب آ گیا، میرا چھوٹا سا مفلر میرے سر پہ رکھ کے پھر اپنا ہاتھ رکھا۔ کہنے لگے بچہ ہمارے گھر کی بچیاں سب دوپٹہ اوڑھتی ہیں، آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ جاؤ اپنی تائی اماں سے ملو، ان کی دعائیں لو۔ لہجہ پٹھانوں والا تھا۔ پہلی بار مجھ پر یہ کھلا کہ میرے بابا پٹھان تھے، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی امریکہ میں گزاری تھی، اور جب سے ہوش سنبھالا تھا تو یہی سمجھتی تھی کہ شاید میں نے کسی انگریز کے گھر میں جنم لیا ہے، کیونکہ میری والدہ امریکہ کی رہائشی تھی اور میرے والد کا بھی رنگ سرخ و سفید تھا، بات بھی انگلش میں کرتے تھے۔ لیکن جب میں بڑی ہوئی تو آہستہ آہستہ میری ماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میرے باپ کی خاطر اسلام قبول کیا ہے، پھر ان سے نکاح کیا ہے اور ان دونوں کی لو میرج ہوئی تھی۔ میری ماں نے اپنے گھر والوں کی مخالفت لے کر ان سے لڑ جھگڑ کر میرے باپ سے شادی کی، مسلمان ہو کر پاکستان آ گئی میرے دادا کی حویلی میں۔ لیکن انہیں اپنانے کے بجائے میرے دادا نے انہیں دھتکار دیا تھا، گھر سے نکال دیا تھا، اور یہ بات میرے دل پر کسی گراہ کی طرح بن چکی تھی۔ میں صرف نام کی مسلمان تھی، بس یہ پتا تھا کہ باپ مسلمان ہے اور میری ماں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، وہ بھی میرے باپ کی محبت میں۔ اس نے اپنا ایمان بدل لیا، مسلمان ہو گئی۔ بس اس کے علاوہ میں اپنے دین سے بالکل ناواقف تھی۔ میرا پہننا، اوڑھنا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ایسا ہی تھا، کیونکہ میری والدہ نے اسلام تو قبول کیا تھا لیکن طور طریقے نہیں اپنائے تھے، وہ ویسے ہی رہتی تھیں، اور اکثر میرے ماں باپ میں اسی بات کو لے کر بہت لڑائی ہوتی تھی۔ جب بھی لڑائی ہوتی تھی تو میں گھبرا جاتی تھی۔ تب میری ماں میرے والد کو یہی طعنہ دیتی تھی کہ تمہارا باپ کون سا تمہارا سچا نکلا، اس نے مجھے قبول نہیں کیا، اگر وہ مجھے قبول کر لیتا تو میں بھی طور طریقے اپنا لیتی، وہاں رہتی تو ویسی ہو جاتی، لیکن اب میں یہاں رہتی ہوں، اس لیے نہ میں اپنے لوگوں کو چھوڑ سکتی ہوں، نہ یہ طور طریقے چھوڑ سکتی ہوں۔ بہرحال میرے ماں باپ میں لڑائی جھگڑے اول تو کم ہی ہوتے تھے، کیونکہ بابا میری والدہ کے سامنے چپ ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے شروع سے آزاد ماحول دیکھا تھا، میری دوستی بھی لڑکیوں کے علاوہ لڑکوں سے بھی تھی، لیکن بابا مجھے ہمیشہ سمجھایا کرتے تھے کہ اپنی کلاس میں پڑھنے والے لڑکوں سے فاصلہ رکھا کرو۔ یہی بات جب میں اپنی والدہ سے کرتی تھی تو وہ کہتی تھیں کہ تمہیں ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکیاں بالکل لڑکوں کے برابر ہوتی ہیں، کسی چیز میں ان سے کم نہیں ہوتی، اس لیے لڑکوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کی عادت ڈالو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خود اعتمادی سے بات کیا کرو، اگر کسی سے دوستی کرنی ہے تو اس کے قریب جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر وہ مجھے یہ بھی کہتی تھیں کہ میرے نزدیک محبت اہمیت رکھتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر کل کو تمہیں اپنا لائف پارٹنر کوئی کرسچن یا کسی اور مذہب کا پسند آ جائے تو میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ میں اپنے کچے ذہن میں انہی باتوں کو سوچ کر بڑی ہوئی تھی، اسی لیے میرے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں تھی۔ لیکن ابھی میری عمر 18 سال کی ہوئی تھی کہ جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کی تدفین کے بعد بابا مجھے پاکستان لے آئے۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں کراچی میں تھی، وہاں بھی بابا کا ایک گھر تھا جہاں ہم کبھی کبھی آیا کرتے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ بابا کا رابطہ کب ان کے والد سے ہوا اور کب وہ مجھے حویلی لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آدھی مسافت ہونے کے بعد جب میں نے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، ہم امریکہ کب جائیں گے، بابا مجھے واپس جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے حویلی لے کے جا رہے ہیں، میرے خاندان سے مجھے ملوانا چاہتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ میرے ماں باپ کی لڑائی جب بھی ہوئی اسی خاندان کی وجہ سے ہوئی، اور میرے دادا نے میری ماں کو قبول کرنے سے منع کر دیا تھا، اس لیے غائبانہ طور پر مجھے اپنے خاندان سے بھی نفرت تھی۔
اور اپنے دادا سے بھی۔ میرے دل میں ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں تھا، اس لیے حویلی پہنچ کر بھی میرے دل میں اپنے خاندان کے لیے کوئی بھی محبت نہیں تھی۔ دادا سے بھی میں ملی تھی تو صرف اپنے باپ کی وجہ سے۔ بہرحال میری تائی اماں نے بس مجھ سے ہاتھ ملایا، البتہ ان کی دونوں بیٹیاں کافی خوش اخلاقی سے مجھ سے ملی، مجھ سے ہاتھ بھی ملایا، کہنے لگی آپ تو پوری انگریز لگتی ہیں۔ میں نے مسکرانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، حالانکہ میں اتنی بد اخلاق اور بد مزاج نہیں تھی، لیکن بچپن سے جس طرح کی باتیں میں نے اپنی والدہ کے منہ سے سنی تھی، مجھے اپنے خاندان سے نفرت تھی۔ میں نے ان لڑکیوں میں سے ایک سے کہا کہ میں بہت تھک گئی ہوں، کیا مجھے آرام کرنے کے لیے کوئی کمرہ مل سکتا ہے؟ وہ لڑکی مجھے اندر لے گئی، ایک کشادہ کمرے میں جا کے مجھ سے کہنے لگی کہ یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ یہاں پر آرام سے رہ سکتی ہیں۔ میں نے کہا تھینکس۔ وہ خود بھی کافی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن مجھے مسکرا مسکرا کے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کمرے سے باہر جانے کی زحمت کریں گی؟ میں سونا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کے اس کا مسکراتا چہرہ ایک دم سے بجھ گیا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا تھا، پھر میں نے اپنے بیگ میں سے اپنے کپڑے نکالے اور شاور لینے چلی گئی۔ کپڑے چینج کر کے میں بیڈ پر دراز ہو گئی۔ کافی لمبا سفر کر کے آئی تھی، اس لیے سونا چاہتی تھی۔ ویسے بھی یہاں پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی۔ میں سو چکی تھی، لیکن ٹھیک 8 بجے میرا دروازہ باقاعدہ دھڑ دھڑایا گیا۔ میں اس وقت اپنے سلیپنگ نائٹی میں سو رہی تھی۔ میں نے کوفت سے دروازے کی طرف دیکھا، بڑی مشکل سے اپنی بند آنکھیں کھولیں۔ میں نے کہا جو بھی ہے پلیز یہاں سے جائے، میں سونا چاہتی ہوں۔ لیکن دروازہ پھر ویسے ہی کھٹکا۔ میں بیزاری سے اٹھی، کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا ہے نا میں سونا چاہتی ہوں۔ میرے سخت لہجے پہ وہ کہنے لگی رات کا کھانا لگ گیا ہے، ہمارے ہاں رات کا کھانا 8 بجے کھایا جاتا ہے اور سب لوگ 8 بجے ہی کھاتے ہیں، آپ برائے مہربانی کھانا کھانے کے لیے آ جائیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آتی ہوں۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ میں نے اپنے کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں بنا کر کیچر لگایا۔ اس نے ایک نظر میرے حلیے پہ ڈالی، کہنے لگی ہمارے ہاں لڑکیاں ایسا لباس نہیں پہنتی۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ میں نہ یہاں کی رہنے والی ہوں اور نہ مجھے یہاں رہنا ہے، ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ کہنے لگی آپ باہر آئیں گی تو اپنا لباس ذرا تبدیل کر کے آئیے گا۔ پھر اس نے ایک شاپنگ بیگ مجھے پکڑایا، کہنے لگی ان کپڑوں کو پہن کر آئیے گا، کیونکہ جو کپڑے آپ پہنتی ہیں وہ اس حویلی کی خواتین نہیں پہنتی۔ میں نے ایک نظر شاپنگ بیگ کے اندر ڈالی، شلوار قمیض اور دوپٹہ تھا۔ میں نے کہا دیکھو مجھے اس طرح کے کپڑے پہننے کی عادت نہیں ہے۔ کہنے لگی دادا جی نے بھجوایا ہے۔ میں نے کہا جس نے بھی بھجوایا ہے آئی ڈونٹ کیئر۔ بہرحال وہ لڑکی جا چکی تھی۔ میں نے وہ شاپنگ بیگ ایک طرف پھینکا، اس کے بعد اپنے بیگ میں سے پینٹ شرٹ نکال کے پہن لی۔ بال ویسے ہی کھلے چھوڑے کیونکہ بندھے ہوئے بال مجھے ویسے بھی بہت اریٹیٹ کرتے تھے۔ میں جب باہر آئی تو ملازمہ نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگی کہ دسترخوان ادھر بچھا ہے۔ میں نے کہا کیا بچھا ہے؟ کہنے لگی کھانے کا دسترخوان۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگی آپ اندر جائیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں جب اندر گئی تو زمین پہ ایک چادر پر کھانا رکھا گیا تھا اور سب لوگ احترام سے اس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ہمیشہ ٹیبل کرسی پہ ہی کھانا کھایا تھا، یہ سب میرے لیے بالکل نیا تھا۔ مجھے دیکھ کے میرے دادا جی کہنے لگے او میرا بچہ آ گیا، آؤ بیٹا میرے پاس بیٹھو۔ وہ کچھ کھسک کے پیچھے ہوئے۔ وہاں بیٹھے باقی سب نفوس مجھے دیکھ کر نظریں جھکا گئے تھے۔ میں اپنے دادا کے پاس جا کے بیٹھ گئی، لیکن پینٹ شرٹ میں یوں زمین پہ بیٹھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میرے سامنے والد کے برابر میں ایک نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا جو مجھے غصے سے دیکھ کے نظریں جھکا گیا۔ میرے دادا نے میرے سامنے پلیٹ رکھی، پھر اس میں کابلی پلاؤ ڈالا، کہنے لگے بچہ یہ کھاؤ۔ لیکن زمین پر بیٹھ کر میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا، پھر میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر جانے لگی تو میرے دادا جان کہنے لگے گلبی تم نے پلوشے سے کہا نہیں تھا کہ زویا کو کوئی ڈھنگ کے کپڑے دے کے آئے؟ میں کمرے سے باہر تو آ چکی تھی، لیکن آواز میرے کانوں میں بھی جا کے ٹکرائی۔
کہنے لگے خان بابا پلوش گیا تھا لیکن زویا نے وہ کپڑے پہننے سے انکار کر دیا۔ مجھے اس کی بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں لاپرواہی سے آگے بڑھتی، دادا جان کی مجھے آواز آئی۔ کہنے لگے گل بیگم تم جاؤ بچی کے پاس، اسے سمجھاؤ کہ ہمارا حویلی کا طور طریقہ کیا ہے، یہاں کی خواتین کیسے رہتی ہیں۔ اس بار ان کا لہجہ سخت تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے فون پہ جیکسن کی کال آ رہی تھی۔ وہ میرا کلاس فیلو تھا اور میں اس سے خاصی بے تکلف تھی۔ ہمارے بیچ میں دوستی تھی اور ہم ایک دوسرے سے بے تکلف بھی بہت تھے۔ میں نے اس کا فون اٹھایا تو مجھ سے کہنے لگا تم کہاں چلی گئی ہو؟ 15 دن سے تم کالج نہیں آئی۔ میں نے کہا بس میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میرے والد مجھے پاکستان لے آئے ہیں، لیکن میں کچھ دنوں میں واپس آ جاؤں گی۔ میں بھی اس سے بات کر ہی رہی تھی جب میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے فون بند کیا اور کہا کم ان، دروازہ کھلا ہے۔ میری تائی اماں کھڑی تھیں، وہی ماتھے پہ بل، اپنے ساتھ ایک ملازمہ کو لائی تھیں جس کے ہاتھ میں کپڑے تھے۔ ملازمہ سے کہنے لگی بیڈ پہ رکھو۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے آنٹی؟ کہنے لگی ہم آنٹی نہیں ہے تمہارا، ہم تائی اماں ہے، ہم سے تائی اماں کہہ کے بات کیا کرو۔ یہ انگریزوں والے نام ہمارے گھر میں نہیں لیے جاتے۔ ان طور طریقوں کو امریکہ میں چھوڑ کے آنا تھا۔ میں نے کہا مجھے اسی طرح بات کرنے کی عادت ہے اور میں کسی کے لیے اپنے طور طریقے نہیں بدلتی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ان کے ماتھے کے بل اور بھی زیادہ گہرے ہو گئے۔ ملازمہ سے کہنے لگی یہ کپڑے یہاں رکھو، تم جاؤ یہاں سے۔ ملازمہ نے وہ کپڑے میرے بیڈ پہ رکھ دیے اور باہر چلی گئی۔ تائی اماں میرے بیڈ پہ بیٹھ کر ایک گہرا سانس لے کے بولی زویا ادھر آ کے بیٹھو ہمارے پاس۔ میں ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی دیکھو بیٹا، ابھی تک جیسا زندگی تم نے گزارا ہے وہ ہماری حویلی کا ریت رواج نہیں ہے۔ یہاں پر کچھ اور طرح کی زندگی ہے۔ یہ امریکہ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے۔ ہمارے گھر میں ایسا لباس تو مرد بھی نہیں پہنتے جیسا تم نے پہن رکھا ہے، اس لیے میں یہ کپڑے یہاں رکھ رہی ہوں، اسے تم پہن لینا اور یہی پہنا کرنا۔ میں نے کہا مجھے ایسے کپڑے پہننے کی عادت نہیں ہے، میں اپنے کپڑوں میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں اور میں یہی پہنوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا تو وہ کہنے لگی میں تمہیں بہت پیار سے سمجھا رہی ہوں، بار بار تم سے نہیں کہوں گی۔ میں نے کہا بار بار میں کسی کی سنتی بھی نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے بار بار کہنے کی ضرورت ہے، آپ یہ کپڑے یہاں سے لے جائیں۔ وہ بڑے غصے سے اٹھ کر میرے کمرے سے جا چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد میرے والد میرے کمرے میں آئے۔ اب وہی کپڑے ان کے ہاتھ میں تھے۔ وہ کپڑے انہوں نے میرے بیڈ پہ رکھ دیے۔ کہنے لگے زویا یہ میں کیا سن رہا ہوں، تم نے بھابھی کی بات پہ انکار کیا ہے؟ میں نے کہا پلیز بابا اب آپ پھر سے مت شروع ہو جانا، میں نے بچپن سے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے، میں نہیں پہن سکتی، اور آپ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ابھی تک جو کچھ تم کرتی آئی ہو وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ یہاں پہ رہ کے تمہیں یہی سب پہننا ہے اور وہی سب کرنا ہے جو تمہاری تائی اماں تم سے کہیں گی۔ میں نے کہا نو بابا، مجھے نہ تو یہ کپڑے پہننے ہیں نہ اس گھر کے طور طریقے سیکھنے ہیں، کیونکہ مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ ہم واپس امریکہ کب جا رہے ہیں؟ تو بابا کہنے لگے کبھی بھی نہیں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں نے کہا میں یہاں نہیں رہوں گی، اگر آپ کو اپنے بابا کے ساتھ رہنا ہے تو شوق سے رہ سکتے ہیں، آپ مجھے امریکہ بھیج دیں۔ کہنے لگے نہ تو میں واپس جاؤں گا اور نہ تم۔ میں تمہیں اس لیے پاکستان نہیں لایا کہ تمہیں واپس اسی مغربی ماحول میں لے جاؤں جہاں میں نے تمہیں جو کچھ کرتے دیکھا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کیا کرتے دیکھا تھا آپ نے؟ ایسا میں نے کیا کر لیا تھا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں 18 سال کی ہو چکی ہوں۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کر ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کی کمپلین کر سکتی ہوں، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق رکھتی ہوں۔ وہ کہنے لگے وہی کمپلین جو تم نے امریکہ میں میری کی تھی۔ یہ امریکہ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے۔ میری غلطی تھی کہ میں نے تمہاری ماں سے شادی کی، اور اس سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں دوبارہ اس کے کہنے پر اسے امریکہ لے کے گیا۔ مجھے چاہیے تھا کہ اسے پاکستان میں رکھتا اور تم بھی یہیں پیدا ہوتی۔
یہیں پرورش پاتی، تاکہ نہ تو تم ہمارے ماحول سے دور ہوتی اور نہ ہمارے دین سے۔ جسے تم دوستی سمجھتی ہو ہمارے ہاں اسے گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے، اور یہاں میں تمہیں اسی لیے لایا ہوں تاکہ تم اپنے ماحول کو اور اپنے دین کو سمجھ سکو۔ کل سے ایک خاتون تمہیں کلام پاک اور نماز سکھانے کے لیے بھی آئیں گی۔ میں نے کہا میں خود ریسرچ کروں گی اور مجھے جون سا مذہب ٹھیک لگے گا میں اسی کو اپناؤں گی۔ میں پابندیوں میں کبھی نہیں رہوں گی اور آپ یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ کہنے لگے زویا مجھ سے ضد مت کرو، میں تمہیں جیسا کہہ رہا ہوں تم ویسا ہی کرو گی۔ ویسے بھی اگلے ہفتے میں تمہاری شادی کر رہا ہوں شیر خان سے۔ اس بات نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ میں نے کہا واٹ؟ میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگے ہاں میں اپنے بھتیجے سے تمہاری شادی کر رہا ہوں، وہ بھی اگلے ہفتے۔ میں نے کہا بابا آپ میرے ساتھ ایسی کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں کیوں کروں آپ کے بھتیجے سے شادی؟ میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ مجھے جارڈن پسند ہے، مجھے شادی کرنی ہوگی تو میں اس سے کروں گی۔ پہلی بار میرے والد نے اتنے غضبناک لہجے سے مجھے پکارا۔ کہنے لگے زویا میں نے اگر تمہارے منہ سے اس انگریز کا نام بھی سنا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ تم ایک مسلمان کی بیٹی ہو اور زندگی ویسے ہی گزارو گی جیسے گزارنے کا حق ہے، جیسا ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ آج کے بعد میں تمہیں ایسے لباس میں نہ دیکھوں۔ میں نے کہا میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، آپ مجھے امریکہ بھیج دیں، میں خود وہاں پہ جاب کر لوں گی، میں اپنی زندگی خود گزار لوں گی، مجھے وہاں پہ سپورٹ کرنے والے بہت ہیں۔ میرے والد کہنے لگے اگلے ہفتے تمہاری شادی ہے اور اب تم اس حویلی سے باہر کہیں نہیں جاؤ گی جب تک تمہیں اپنے لیے ٹھیک اور غلط کا پتہ نہ چل جائے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے جا چکے تھے۔ مجھے لگا میں یہاں آ کے پھنس چکی ہوں، بہت برے طریقے سے پھنس چکی ہوں۔ میں یہاں پر اتنی پابندیوں میں نہیں رہ سکتی تھی، اور نہ ان خواتین کی طرح۔ میں نے سارے کپڑے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیے اور میں بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا موبائل لیا، جیکسن کو کال کی، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا مجھے یہاں سے باہر نکالنے کا انتظام کرو، کچھ بھی کرو، لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں کسی بھی ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جو مجھے یہاں قیدیوں کی طرح رکھے۔ مجھے اپنے باپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی اور یہاں کے گھٹے ہوئے ماحول سے بھی۔ اگلے روز مجبوراً میں نے ان کپڑوں میں سے ایک لباس پہن لیا، کیونکہ جیکسن نے جو کچھ مجھے بتایا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنا رویہ کچھ ٹھیک کرتی۔ میں نے وہی لباس پہنا، بڑی مشکل سے سر پہ دوپٹہ بھی لیا۔ جب کمرے سے باہر آئی تو سب مسکرا رہے تھے۔ سب سے زیادہ خوش میرا وہ دادا تھا جس کے لیے میرے دل میں بے تحاشا نفرت تھی۔ لیکن پھر بھی جب انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا تو میں نے ان کے پاس جا کے سلام کیا۔ اس بار میری تائی کا رویہ بھی میرے ساتھ کچھ بہتر لگ رہا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھیں، پھر کہنے لگی ادھر آؤ، ہمارا پاس بیٹھو۔ میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی میں کل تمہیں بازار لے کے جاؤں گی، تم اپنی پسند سے جو چاہے خرید لینا۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے دادا کہنے لگے میری پوتی اور پوتے کی شادی اتنی دھوم دھام سے ہونی چاہیے، پورا گاؤں اس شادی کو یاد رکھے، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میری تائی اماں کہنے لگی میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ کہنے لگے گلشیر کدھر ہے پلوشے؟ وہ کہنے لگی لالا کسی کام سے باہر گیا ہے، شام تک واپس لوٹ آئے گا۔ پھر میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی ہم سب جائیں گے لالا کی شادی کی شاپنگ کرنے۔ میں نے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے، فریش جوس مل سکتا ہے؟ کہنے لگی ہاں ہاں، میں ابھی ملازمہ سے کہہ کے تمہارے لیے فریش جوس بنوا دیتی ہوں۔ اور کیا کھاؤ گی؟ میں نے کہا میں صرف فریش جوس پیوں گی۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے یہ سب باتیں سن کے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں اپنے بابا کے کمرے میں گئی۔ میں نے دستک دی تو کہنے لگے اندر آ جاؤ۔ آج ویسے ہی وہ بہت خوش تھے۔ میں نے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگے ذرا میرے پاس بیٹھو۔
میرے سر پہ دوپٹہ دیکھ کے، مجھے اس کڑھائی والے فراک میں دیکھ کے بہت خوش تھے۔ میرے سر پہ پیار کیا، مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، کہنے لگے میں بہت خوش ہوں، تم نے میری بات مان لی۔ میں جانتا تھا تم میرا خون ہو، کبھی نافرمانی نہیں کرو گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں اپنے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے کہا بابا میں نے آپ کی ہر بات مانی ہے، آپ مجھے یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیں، میں اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے اس حویلی سے باہر جانا تھا، بس ایک بار میں یہاں سے نکل جاتی تو پھر میں ان کے ہاتھ کبھی بھی آنے والی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے ہاں کیوں نہیں، میں کل شیر سے کہوں گا تمہارا یونیورسٹی میں داخلہ کروا دے گا، بس ایک بار یہ نکاح ہو جانے دو، تمہاری شادی ہو جائے تو تم آگے پڑھ لو۔ میں نے کہا ہاں لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں ایک بار کل ہی یونیورسٹی چلی جاؤں اور جا کے پتہ کر لوں کہ داخلے کب ہو رہے ہیں۔ میں اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جسے میں جانتی تک نہیں تھی، جسے میں نے ایک نظر سے زیادہ دیکھا بھی نہیں تھا، اور سچ پوچھیں تو مجھے وہ اچھا بھی نہیں لگا تھا۔ میرے والد کہنے لگے چلو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ۔ میں یہ کہہ کے ان کے کمرے سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے روز جیسے میں نے ناشتہ کیا، میرے بابا کہنے لگے گل شیر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہے، جاؤ تم اپنے ڈاکیومنٹس لے جاؤ، اور یونیورسٹی میں ابھی داخلے کھلے ہوئے ہیں، تم داخلہ لے آؤ، لیکن کلاسز تم اس وقت جوائن کرو گی جب تمہاری شادی ہو جائے گی۔ میں نے دل میں سوچا مجھے بس ایک بار یہاں سے نکلنے دے، یونیورسٹی تو میں ضرور جاؤں گی لیکن واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا جی بابا۔ یہ کہہ کر جب میں باہر گئی تو شیر وہیں کھڑا ڈرائیور سے بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے ڈرائیور سے کہنے لگا تم حویلی میں رہو، یونیورسٹی میں اسے خود لے کے جاؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ میں بڑی بے تکلفی سے آگے کا فرنٹ ڈور کھول کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگا ہمارے ہاں کی خواتین یوں آگے بے دھڑک بے شرموں کی طرح نہیں بیٹھ جاتی، جاؤ جا کے پیچھے بیٹھو۔ میں نے کہا اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگا میرا مطلب ہے دروازہ کھولو اور پیچھے جا کے بیٹھو۔ میں اس شخص کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے دروازہ کھولا، زور سے بند کیا اور پیچھے کا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ اب اس نے گاڑی سٹارٹ کی، چوکیدار نے مین گیٹ کھول دیا۔ وہاں سے یونیورسٹی 1 گھنٹے کی مسافت پر تھی۔ یہ 1 گھنٹہ میں نے بڑی بے تابی سے گزارا تھا۔ جیسے ہی اس نے یونیورسٹی کے سامنے گاڑی کھڑی کی، میں فوراً سے اتر گئی۔ میں نے کہا آپ مجھے 2 گھنٹے کے بعد لینے آ جائیے گا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھولا، باہر نکلا اور گاڑی لاک کی۔ کہنے لگا میں تمہارے ساتھ اندر جاؤں گا، میرے اندر جانے پر پابندی نہیں ہے۔ یہ سن کے مجھے اس شخص پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیا میرا باڈی گارڈ تھا جو میرے ساتھ جائے گا؟ میں نے کہا دیکھیں میں خود آج یونیورسٹی کے اندر جا سکتی ہوں اور اپنا فارم بھی لے کے آ سکتی ہوں۔ کہنے لگا میں تمہاری بحث سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، چلو اندر، میں تمہیں خود لے کے دوں گا۔ میں نے کہا آپ کی اس طرح کی حرکت کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں بھاگ جاؤں گی؟ کہنے لگا بھاگ سکتی ہو، میں تو تم پہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ جس ماحول سے تم آئی ہو، جس عورت کی تربیت میں تم رہی ہو، کچھ بھی کر سکتی ہو تم۔ اس کی بات سن کے میرا دماغ کھول کے رہ گیا۔ میں نے انگلی اٹھا کے کہا شٹ اپ، خبردار جو میری ماں کو کچھ کہا تو۔ کہنے لگا لہجہ دھیما رکھو اور اپنی انگلی نیچے کرو، ہمارے یہاں کی عورتیں مردوں سے اونچے لہجے میں بات نہیں کرتی اور نہ بے شرموں کی طرح ان کی آنکھوں میں دیکھتی ہیں۔ میں نے کہا میں کسی بھی سکھ مینٹالٹی والے شخص سے شادی نہیں کر سکتی اور تم سے تو کبھی بھی نہیں کروں گی، سمجھے؟ میری بات سن کے کہنے لگا دیکھتے ہیں، فی الحال اپنے ڈاکیومنٹس مجھے دو۔ یہ کہہ کے اس نے میرے ہاتھ سے فائل چھینی تھی، پھر میری کلائی پکڑ کے مجھے یونیورسٹی کے اندر لے گیا۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگا چپ چپ ہو جاؤ، بالکل ایک لفظ مت بولنا۔ اسی طرح وہ مجھے وہاں لے کر گیا جہاں داخلے کا فارم مل رہا تھا۔ حالانکہ کافی لمبی قطار تھی لیکن وہ سیدھا آفس کے اندر چلا گیا۔ وہاں جا کے ایک شخص سے کہنے لگا اس لڑکی کا فارم دو۔ اس نے فوراً سے فارم دے دیا۔ اس نے مجھ سے کہا اسے فل کرو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ میں نے فارم فل کیا، سائن کیے، اس نے وہیں پہ بیٹھ کے سبمٹ بھی کروا دیا۔
میں حیران تھی کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ پھر وہ مجھے واپس گاڑی تک لے آیا، مجھے گاڑی میں بٹھایا اور واپس حویلی لے کے آ گیا۔ میں بے حد پریشان ہو کے رہ گئی کیونکہ مجھے کڑی نگرانی میں رکھا جا رہا تھا اور میں بے حد پریشان تھی۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیسے یہاں سے باہر نکلوں۔ میں سوچ چکی تھی کہ یہاں کبھی نہیں رہوں گی، اس لیے میں نے رات کے 3 بجے بھاگ جانے کا پلان بنایا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو پورا لاؤنج خالی تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی لاؤنج کے مین دروازے تک آئی جس کے اوپر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کنڈی کھولی، جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے